یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ مقدر والا بلند آواز سے پڑھ لیں، صلو علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کروڑہا فضل ہے، ان کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعۃ المبارک جیسا ببرکت اور مقدس دن عطا فرمایا، اور مجھے اور آپ تمام احباب کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی میری اور آپ تمام احباب کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ دوسرے مقام پر فرمایا هو الذی یقبل التوبہ، فرمایا وہی ذات ہے جو توبہ کو قبول کرتی ہے۔ کس سے؟ فرمایا عن عبادی، فرمایا وہی ذات ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتی ہے۔ مزید فرمایا وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، فرمایا وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتی ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے، فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، فرمایا مجھے سارا ہی پتہ ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر فرمایا دوسرے مقام پر کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک تمہارا رب جب معاف کرنے پہ آئے گا یا معاف کرتا ہے تو سارے گناہ معاف کر فرما دیتا ہے، وہ معاف فرمانے پہ آئے تو سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ نے اپنی شان بیان فرمائی ہے کہ میں ہی ہوں جو بڑا غفور بھی ہوں اور بڑا رحم کرنے والا بھی ہوں، بڑا درگزر کرنے والا ہوں۔ ان آیات قدسیہ میں آپ نے ایک چیز تو سماعت کر لی ہے کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ توبہ کے متعلق ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کر لو، ایسی توبہ کر لو، مفہوم آیت ہے کہ ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو تخلیق فرمایا نا، تو آپ درس قرآن میں، درس حدیث میں یہ سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں ان کو سجدہ کرو۔ سب ملائکہ نے یا جہاں تک حکم پہنچا تھا سب حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ کے لیے جھک گئے، یعنی سبھی نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، صرف ایک نے جس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو رب کائنات نے ابلیس کو مردود کہہ کے، لعنتی کہہ کے نکال دیا۔ لیکن جب ابلیس کو نکالا نا، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈالا، مردود کا لفظ اسے عطا کیا، تو اس نے رب تعالیٰ کی ذات سے ایک مکالمہ کیا، کہنے لگا اے اللہ میری عبادت دیکھیے، میری عبادت کتنی ہے، اتنے ذرے نہیں ہوں گے جتنی میں نے تیری عبادت کی ہے، مجھے آدم سے افضل ہونا چاہیے، میں نے تیری بڑی عبادت کی ہے اور تو نے آدم کو مجھ سے افضل کر دیا۔ پھر دیگر باتیں ہوتی گئیں، رب تعالیٰ نے بھی جوابات عطا فرمائے، اس نے آگے سے پھر کلام کیا۔ آخری جو بات چلی جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابلیس نے رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے۔ کس کی جی؟ اللہ تیری عزت کی قسم ہے، جب تک تیرے بندے زندہ رہیں گے نا میں انہیں گمراہ کرتا جاؤں گا، جی میں ان سے گناہوں والے کام کرواتا رہوں گا، اور اگر ہو سکا اے اللہ جو تیرے بندے ہوں گے نا میں ان کو مرتے وقت ایسے بھٹکا دوں گا،
ایسے مبتلا کر دوں گا کہ جو ان کی عبادتیں ہوں گی وہ ساری میں ختم کروا کے انہیں کفر پر موت دے دوں گا۔ میں اور آپ، آج جمعہ کا دن ہے، میری آواز جہاں تک جاتی ہے یا جو احباب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ابلیس کے اس وار سے مجھے اور آپ تمام احباب کو بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت نے ابلیس کے بارے میں دو ٹوک بات فرما دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ مفہوم آیت میں آپ کو دے رہا ہوں، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان مردود کی پیروی نہ کرو۔ شیطان جو ہے نا وہ تمہارا کھلم بکھلا دشمن ہے، اس کی اتباع نہ کرو، اس کی بات نہ مانو بلکہ رب تعالیٰ کی بات مانو جی۔ ایک مکالمہ کیا کہ اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے جب تک تیرے بندے زندہ رہیں گے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، میں ان سے گناہوں والے کام کرواتا رہوں گا یہاں تک کہ مرتے وقت میں انہیں ان کے دین سے بھی پھیر دوں گا۔ جب یہ بات کی نا تو رب کائنات نے جلالت والے لہجے میں فرمایا کہ اے ابلیس سن وعزتی وجلالی، فرمایا ابلیس مجھے اپنی عزت کی قسم ہے اور مجھے میرے جلال کی قسم ہے۔ کس کی جی؟ عزت کی اور جلال کی قسم ہے۔ وارتفاع مکانی، مجھے میری بلندی کی قسم۔ کس کی جی؟ بلندی کی قسم ہے۔ لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، فرمایا جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، اے ابلیس مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں تب تک اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جی۔ اللہ کیا کرتا رہوں گا؟ معاف کرتا رہوں گا۔ میرے صاحبوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو زندگی کا ایک لمحہ عطا فرمایا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا میں اور آپ اس کائنات میں آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ آزمائش کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا ہے تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے جو مر کے میرے پاس آئے میں دیکھوں کون سا بندہ میرے پاس اچھے کام لے کے آتا ہے جی، اچھے اعمال لے کے آتا ہے۔ یہ ہماری آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں لمحہ اور مہلت عطا فرمائی ہے نا، ان مہلتوں سے، ان لمحات سے مجھے اور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے جی، وگرنہ یہ زندگی یہ پل بھر کی زندگی ہے، یہ آزمائشوں کی زندگی ہے، اس کی رنگینیاں بڑی خوبصورت ہیں، یہ بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ ہم مختلف لوگوں کے چہرے دیکھ کے دیوانے ہو جاتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کے ہم دیوانے ہو جاتے ہیں۔ سونی صورت عاشق ہویوں ایک کیڑی وڈی آئی ہیں، سونی صورت تے عاشق ہویوں ایک کیڑی وڈی آئی، وہ عاشق بن اس سونے دا جس اے صورت بنائی۔ ہم تو دنیا کو دیکھ کے اس کی رنگینیوں میں کھو رہے، یار یہ چہرہ کتنا خوبصورت ہے، یار یہ بندہ کتنا خوبصورت ہے۔ ہم چہروں کی طرف مائل ہوتے ہیں، ہم اس رب کی طرف مائل نہیں ہوتے جس نے یہ صورت بنائی ہے۔ تو میرے صاحبوں، اللہ رب العزت کا پیغام کھلم کھلا ہے، جب تک بندہ زندہ رہے اپنے رب سے توبہ استغفار کرتا رہے، رب فرماتا میں معاف کرتا رہوں گا جی۔ اس کا دعویٰ کیا جی؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے، بندہ گناہ کی طرف جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ گناہ ہے، لیکن پھر وہ گناہ بھٹکتا رہتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، گناہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، سفید کپڑا ڈالا ہو، نیا سوٹ ڈالا ہو، سفید ہو، اس سفید کپڑے کے اوپر اگر ایک کسی رنگ کا نشان لگ جائے تو وہ کتنا برا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر وہ بندہ توبہ کرتا ہے،
استغفار کرتا ہے، رب کے حضور شرمندہ ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، اے اللہ تیری ذات ہے، تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اپنے رب سے یہ التجائیں کرتا ہے نا تو رب اسے معاف کر دیتا ہے، رب اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ پھر اگر بندہ گناہ کرتا ہے وہ پھر توبہ نہیں کرتا، گناہ بھی کر لیتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، شرمندہ بھی نہیں ہوتا، آنسو بھی نہیں بہاتا، شرمندہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا گناہ کر کے ایسے سمجھتا جیسے کچھ نہیں، تو سرکار فرماتے ہیں پھر اللہ اس کے دل پہ ایک اور دبا لگا دیتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے پھر دبا لگا دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر دبا لگا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر وہ گناہ کرتا جاتا ہے، دبے کے اوپر دبا لگتا جاتا ہے، داغ کے اوپر داغ لگتا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ داغ اتنا گہرا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ رنگ سے بھر دیتا ہے، پھر اس کا دل ہی مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے نا، دل مردہ ہو جاتا ہے، آج بھی معاشرے میں آپ کو ایسے احباب مل جائیں گے جن سے آپ کہیں گے نا کہ یار ذرا آئیو مسجد دے اندر فلاں کام کرنا ہے، یا گرمی بہت ہے لوگ گزر دینے پانی دا کوئی کھوئیں ہی کھدوا دیے، کوئی نلکا لا دیے، کوئی موٹر کوئی کچھ کر دیے، کوئی مسافر خانہ بنا دیے۔ جنہوں نے کام نہیں نہ کرنے وہ سو بہانے آپ کو لگائیں یار اسی یہ کام بڑے کرنے ہیں، بڑیاں مسجدیں دے کام کروائی دیں، بڑے کام کری دیں، یہ ہے تو وہ دکھلاوا پن آ جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام فرمایا جب داغ پر داغ، دبے پہ دبا لگتا جاتا ہے، دل سیاہ ہو کے مردہ ہو جاتا ہے، فرماتا پھر ایسے بندے کو کوئی نیکی کا کام کہو نا وہ اسے ہلکا سا سمجھ کے اگنور کر دیتا ہے جی، وہ سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اسے آپ کہیں گے چلا یار نماز پڑھیں، نماز پڑھنا برا کام ہے؟ بتائیں جی نماز پڑھنا برا کام ہے؟ آپ اسے کہیں گے میں یار نماز پڑھوں کہ یا بڑیاں پڑھی دیاں نے، کیوں؟ کیونکہ وہ پھر نیکی کو نیکی سمجھتا نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب دبا لگ جاتا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے، جب دل مردہ ہو جاتا ہے نا پھر نیکی نہیں لگتی اور گناہ نہیں لگتا جی، پھر وہ گناہ بھی ایسے سمجھ کے کرتا ہے جیسے میں بڑی بہادری کا کام کر رہا ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، اور پھر گناہ کرنے کے بعد شرمندہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام الانبیاء ہیں میرے اور آپ کے نبی، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کا درجہ یہ ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ اے 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میں نے اپنے محبوب کو نہ بنانا ہوتا میں تمہیں بھی نہ بناتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، کس کی جی؟ مجھے اللہ کی قسم ہے، انی لاستغفر اللہ، فرماتے ہیں میں اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ 70 مرہ، فرمایا میں روزانہ 70 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ جی؟ میں 70 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ میری توبہ قبول فرما۔ نبی ہیں، رسول ہیں، اور سارے رسولوں کے سارے نبیوں کے امام بھی ہیں، اور میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی ذات ایسی بابرکت اور مقدس ذات ہے، رب نے اپنا دیدار کا شرف کسی کو نہیں دیا، اگر کسی کو دیا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے جی۔ اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال کو شرف دیدار نصیب فرمایا، وہ محبوب کہتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ بھئی نبی معصوم ہوتا ہے، یہ عقیدہ یاد رکھیے گا، نبی کیا ہوتا ہے جی؟ معصوم بھی ہوتا ہے اور محفوظ بھی ہوتا ہے۔ گناہ کرنا بڑی دور کی بات، گناہ کا تصور بھی نبی کے پاس نہیں آتا جی۔ تو میرے صاحبو ہم امتی ہیں، ہم بشر ہیں، ہم سے پتہ نہیں دن بھر میں کتنے گناہ سرزد ہوتے ہوں گے، کتنوں کے دل دکھائے ہوں گے، تو یہ یاد رکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا آپ کا اور میرا رویہ ایسا نہ ہو کہ جب میں اور آپ میں دنیا سے جاؤں تو آپ میں سے کوئی بندہ یہ بات کہہ دے، اپنے لبوں سے کہہ دے شکر ہے مر گیا، جان چھٹی۔ میرا اور آپ کا ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا رویہ ہونا چاہیے صدیاں بھی بیت جائیں نا تو لوگ کہیں کہ یار بندہ چنگا سی، بندہ کیجیے دل ازاری نہیں کرتا، بندہ اچھا ہے، رب کے حضور پیش ہو کے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بندہ اچھا ہے، لوگ ہماری صفتیں بیان کریں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم رب کے حضور پیش ہو جائیں گے، جب ہم اللہ کے بن جائیں گے نا، جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے پھر اللہ ساری کائنات کو میرے اور آپ کے لیے بنا دے گا جی۔ اللہ کیا فرماتا جی؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ تو میرے صاحبوں، توبہ اور رب کی رحمت، ان دونوں چیزوں کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ بندہ جب گناہ کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید میں نے گناہ بہت بڑا کر لیا ہے اور اس کی توبہ نہیں ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا تیرا گناہ رب تعالیٰ کی ذات اور اس کی رحمت سے زیادہ ہے؟ ہم نے تو اپنے رب کی رحمت کو تولا ہی نہیں ہے۔ سنیے ذرا نبی کریم علیہ السلام کی بات، رحمت کی بات چل پڑی ہے نا، تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، وہ اس حال میں آئے کہ ان کے اوپر نا ایک کمبل تھا، انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں ایک نا جاڑی کے قریب سے گزرا تو مجھے اس جاڑی میں چڑیا کے بچوں کی آواز آئی، حضور میں نے اس بچوں کو پکڑ لیا، میں نے پکڑا اور اپنے کمبل میں چھپا لیا۔ وہ بچے چلائے نا، تو جیسے چلائے تو ان کی ماں آ گئی، اور اس کی ماں آ کے نا میرے سر کے اوپر چون چون کرنے، گھومنے پھرنے لگی، چکر لگانے لگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی چادر کو کھولا تو میں نے چڑیا کے بچے سامنے کیے، تو وہ چڑیا بھی جیسے ہی اپنے بچوں کے پاس آئی نا، دوڑ کے آئی، جیسے ہی آئی نا تو میں نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اس کو پکڑا نا، میں اب لے کے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے چڑیا کے بچوں کو پکڑ لیا اور اس کی ماں کو پکڑ لیا، ایسا کرو اسے زمین پر رکھ دو۔ کیا کرو جی؟ زمین میں رکھ دو۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سنا تو چڑیا اور اس کے بچوں کو میں نے مٹھی کھول کر ایسے ہی زمین میں رکھ دیا۔ جیسے ہی میں نے زمین میں رکھا نا تو چڑیا نے اپنے پر کھول کے اپنے بچوں کو اس میں سما لیا ہوا تھا، وہ بڑی مضبوطی سے سمایا ہوا تھا۔ فرماتا بھی نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کیا تو ان کی ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ چمٹی ہوئے دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ یہ کس قدر ان کی ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے کہ اپنے پروں میں لے کے جکڑ لیا اپنے بچوں کو، تو اس کی ماں کی محبت دیکھ کے تعجب کرتا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ میں بڑا تعجب ہوا ہوں، دیکھیں نا پرندہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا چڑیا نے کس قدر پر پھیلائے اور اپنے بچوں کو زور سے اپنے اندر سما لیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فوالذی بعثنی بالحق، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جس نے مجھے حق دے کے تم لوگوں تک پہنچایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے۔ فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ام، نبی کریم علیہ السلام فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ فرمایا اے بندے سن، یہ چڑیا کی محبت ہے جس نے اپنے بچوں کی خاطر جہاں کہیں بھی تھی پکارا تو دوڑ لگا کے آ گئی۔ رب تعالیٰ کی محبت اس سے بھی زیادہ ہے، بندہ جہاں کہیں سے بھی پکارے رب فوراً اس کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا رب تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، لیکن کوئی سائل ہی نہیں ہے۔ کوئی آئے تو صحیح نا رب کے پاس، چڑیا کا بچہ اگر پکارے تو ماں جہاں کہیں بھی آئے دوڑ لگا کے اپنے بچوں کے اوپر چکر لگاتی ہے۔ تو بندہ پوچھے کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب کو گناہ کرنے کے بعد پکارے تو کیا رب نہیں آتا؟ بلکہ رب آتا نہیں ہے، بلکہ رب موجود ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے سوال ہوا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رب کو پانا ہو تو کہاں پایا جائے؟ تو رب کائنات نے فرمایا محبوب انہیں کہہ دیجئے گا تمہارا رب تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پکارو اذا دعان فلیستجیبوا، تم جب بھی اسے پکارو گے وہ تمہاری دعاؤں کو تمہاری التجاؤں کو سنے گا۔ تو میرے صاحبو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ کیا عطا فرمایا جی؟ رب کی رحمت کوئی خاص نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے صرف ان کے اوپر برسے گی، یا جو اللہ کے رسول ہیں صرف ان کے اوپر برسے گی، یا جو اللہ کے نبی ہیں ان کے اوپر برسے گی، یا جو اللہ رب العزت کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے اللہ کا قرب پا لیا صرف ان کے اوپر برسے گی۔ نہیں، رب کی رحمت مخصوص نہیں ہے بلکہ وہ عام ہے۔ شہنشاہ ولایت، دماد رسول، باب العلم، امیر المؤمنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات، آپ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر عرض کرنے لگا اے امیر المؤمنین
کیا گناہ گاروں کے لیے بھی رب کی رحمت ہے یا صرف نیکوکاروں کے لیے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ چیزیں بندہ پریکٹیکل کر کے دکھائے نا وہ زیادہ جلدی سمجھ آ جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ 2 پیالے لے کے آؤ، 2 برتن لے کے آؤ، ایک صاف ہو دوسرا گندا ہو۔ کیا لے کے آؤ جی؟ ایک صاف پیالہ یا ایک صاف برتن، دوسرا گندا برتن لے آؤ۔ جب وہ 2 برتن آئے نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ سامنے رکھ دو۔ جب وہ رکھ دیے گئے نا تو آپ نے فرمایا اچھا یار اللہ رب العزت کی اور رحمت، باران رحمت نازل ہو، اللہ کی رحمت اتر رہی ہو، بارش ہو رہی ہو، میں ان پیالوں کو اگر بارش میں رکھ دوں تو کیا دونوں پیالوں میں پانی آئے گا یا صرف صاف ستھرے پیالے میں پانی آئے گا؟ صرف ایک پیالے میں پانی آئے گا کہ دونوں میں آئے گا؟ ایک صاف برتن میں پانی رہے گا کہ گندے برتن میں بھی پانی آئے گا؟ عرض کی حضور دونوں میں پانی آئے گا۔ تو فرمایا کذالک رحمت اللہ، فرمایا اسی طرح اللہ کی رحمت ہے، تعم الطائع والعاصی، فرمایا اللہ کی رحمت یہ نہیں دیکھتی کہ بندہ اچھا ہے کہ بندہ برا ہے، اللہ کی رحمت اس پر بھی نازل ہوتی ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی رحمت اس پر بھی نازل ہوتی ہے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ فرمایا اللہ کی رحمت ہر نیک بندے پر بھی اترتی ہے اور اللہ کی رحمت ہر برے بندے کے اوپر بھی اترتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بھی اللہ مہلت دے رہا ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی اللہ مہلت دے رہا ہے۔ لیکن یہ جو مہلت مل رہی ہے نا میرے صاحبوں، یہ مجھے اور آپ کو توبہ کی مہلت مل رہی ہے۔ یہ کس کی مل رہی ہے جی؟ جتنا مرضی بڑا گناہ ہو، جتنا مرضی بڑا گناہ ہو، میں ہزارہ مرتبہ کہہ چکا کہ جب رب تعالیٰ کی ذات نے پکڑنا ہے نا، پکڑنا ہے تو آپ میں سے یا مجھ میں سے پہاڑوں کے برابر بھی ہم نیکیوں کے ڈھیر لگا دیں، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، ریت کے ذرے کے برابر بھی گناہ کر لیں، رب تعالیٰ نے پکڑنا ہے نا تو وہ اللہ نیکیاں نہیں دیکھے گا، اللہ اس گناہ کو دیکھ کے بھی پکڑ لے گا جی۔ اور جب رب تعالیٰ کی رحمت چھوڑنے پہ آئی، کس پہ آئی جی؟ چھوڑنے پہ آئے تو آپ نے پہاڑوں جتنے گناہ بھی کر لیے ہیں، ریت کے ذرے کے برابر آپ نے نیکی کی ہے، رب گناہوں کو چھوڑ کے نیکی دے کے بھی آپ کو معاف کر دے گا جی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ رب العزت نہ کل قیامت والے دن حساب و کتاب لے گا۔ سرکار نے ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اللہ ایک بندے کا دوزخی ہونے کا فیصلہ کر دے گا، فرشتوں کو کہے گا چلو بھائی اس کو لے جاؤ اور دوزخ میں پھینک دو۔ کہاں پھینکو جی؟ دوزخ میں پھینک دو۔ وہ بار بار مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا، مڑ مڑ کے بار بار پیچھے دیکھے گا، فرشتے اس کو پھر آگے کریں گے، وہ پھر مڑ کے پیچھے دیکھے گا، فرشتے پھر آگے کریں گے، وہ پھر مڑ کے پیچھے دیکھے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے رب تعالیٰ کو دیکھے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا رب تعالیٰ فرشتوں کو واپس بلا لے گا، اے میرے فرشتوں میرے بندے کو واپس تو لاؤ نا، ذرا واپس لے کے آؤ۔ فرشتے واپس رب تعالیٰ کے حضور دوبارہ پیش کر دیں گے۔ اللہ فرمائے گا بھائی تمہارا تو حساب ہو گیا، تم مڑ مڑ کے کیوں دیکھتے ہو؟ جب دوزخی ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے تو پھر مڑ مڑ کے کیوں دیکھتے ہو؟ تو وہ عرض کرے گا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے پھر وہ عرض کرے گا بار الہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرا فیصلہ بالکل اٹل ہے، میرے معاملات کے اندر تبدیلی نہیں کی، جو میں نے کیا ہے تو نے وہ ہو بہو سارا کچھ مجھے دکھایا ہے، کیونکہ تیرا قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا ڈرو اس دن سے جب تم رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری زبان کو بند کر دے گا، پھر تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہاری آنکھیں بولیں گی، تمہارے جسم بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے، اللہ تمہارے اعضاء سے کلام کروائے گا۔ وہ عرض کرے گا بار الہ تو نے جو فیصلہ کیا میرے اعمال دیکھ کے فیصلہ کیا ہے، میں اسی کا حقدار تھا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا کہ پھر تو کیوں بار بار مڑ مڑ کے دیکھتا ہے؟ وہ عرض کرے گا بار الہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے، وہاں پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لکھا تھا جی؟ یہ سبھی کو آتی ہے نا، تو پڑھیے گا کیا لکھا ہوگا جی؟ الرحیم۔
اللہ فرمائے گا پھر کیا ہوا ہے؟ سارا لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ عرض کرے گا، سرکار فرماتے ہیں وہ عرض کرے گا بار الہ میں مڑ مڑ کے اس لیے دیکھتا ہوں کہ جب کبھی بھی قرآن کھولا یا جب کبھی کچھ سنا یا جب کبھی بھی کھایا پیا کچھ بھی کیا تو یہی سنا، یہی پڑھا، یہی دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ رب کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے بار الہ دنیا میں یہی کہتا تھا تو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. اے اللہ میں دنیا میں معافی نہیں مانگ سکا، آج میدان حشر لگ گیا، میرا حساب و کتاب ہو گیا. مولا میں آج بھی یہ گواہی دیتا ہوں تو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. مولا آج مجھ پر رحم بھی کر اور مہربانی بھی دکھا جی. سرکار فرماتا ہے جس کے اوپر دوزخ واجب ہوئی ہوگی اللہ فرمائے گا اس نے میری شان بیان کیا، اس کو جنت میں لے جاؤ جی. لیکن فرق کیا جی؟ صدق دل سے توبہ کا دروازہ ہونا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. کیا ہوں جی؟ اللہ کا حبیب ہوں میں. اور پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو جوان بندہ جوانی میں ہی توبہ کر لیتا ہے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. وہ بھی کیا بن جاتا جی؟ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. لیکن ہمارے عرف کا نظام بڑا گندا نظام آ گیا یار. کوئی جوان بندہ بالغ صاحب العقل بندہ جب مسجد کی طرف رخ کر لیتا ہے اور 5 وقت کی نمازیں شروع کر لیتا ہے یا دیگر مسجد کے ساتھ جستجو کرتا ہے، مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ہمارے معاشرے کے لوگ اسے مسیتل کہنا شروع کر دیتے ہیں یار کھلوندہ نہیں بڑھا یار تو مسجد مال کے بہ گئے، مسجد تیرے پیو دی ہے. سارے وہ لوگ اس کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا وغیرہ وغیرہ. معذرت کے ساتھ ذرا یاد رکھیے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو جوان بندہ جوانی میں توبہ کر لیتا ہے نا کل قیامت کا دن ہوگا کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج تمہارے سوا نیزے پہ ہوگا. اور جو بندہ جوانی میں توبہ کر کے اپنی لور رب کے ساتھ لگا دیتا ہے فرمایا کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنا عرش کا سایہ اس جوان بندے کو عطا فرمائے گا. اللہ اپنا سایہ عرش کا اس جوان بندے کو دے گا. نبی کریم علیہ السلام فرمایا جب جوان بندہ توبہ کر لیتا ہے نا تو فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں ہے. لیکن یہ دل ہے نا، اس دل کو سچے دل کے ساتھ توبہ کی طرف مائل کرنا ہے. آگے بڑا بابرکت اور مقدس مہینہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے آپ کی امت کو ایسے ایسے لمحات عطا فرمائے ہیں بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا بھی ہو جب وہ وقت آ جاتا معافی مانگے اللہ معافی فرما دیتا ہے. اور رمضان انہی میں سے ایک ہے جی. سچے دل سے توبہ کرنی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا نا، آپ خلیفہ تھے اپنے وقت کے تو بڑے سخت قسم کے خلیفہ تھے. آپ کو اس چیز کا علم ہوگا آگے. آپ کے دور میں نا ایک شخص آگے سے آ رہا تھا، شراب پی ہوئی تھی اس نے اور ایک شراب کی بوتل اس نے ہاتھ میں بھی پکڑی ہوئی تھی. بڑا مشہور ہے جی. شراب بھی پی ہوئی تھی، ایک شراب کی بوتل اس نے پکڑی بھی ہوئی تھی. بڑے مزے کے ساتھ چلتا چلتا جا رہا ہے اپنی مستی میں. سامنے حضرت عمر آگے، اس نے حضرت عمر کو دیکھ لیا، حضرت عمر نے اسے دیکھ لیا جی. جب اس کی نظر پڑی نا تو فوراً اسے شراب کی بوتل کو اپنی بغل میں چھپا لیا اس نے. بعض لوگوں نے چادر کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس نے اپنی چادر میں چھپا لیا اور پھر وہیں پہ کھڑا ہو گیا، ساکت ہو گیا، جم گیا ادھر ہی کھڑا ہو کے نظریں نیچی اور اپنے دل کی طرف شرمندگی والی نظر ڈالی اس نے. اور شرمندگی والی نظر ڈال کے کہتا ہے اے اللہ عمر کے غصے سے بچا لے، عمر کے غصے سے بچا لے. اے اللہ میں تجھ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، میں شرمندہ ہوتا ہوں. میں نے شراب پیا، مجھے پتا عمر کو پتا چل گیا عمر تو مار دے گا، درے لگوائے گا، سزا دے گا. اے اللہ عمر کے قہر سے بچا لے، عمر کی جلالت سے مجھے محفوظ رکھی. جب یہ بات ابھی کر رہا تھا معافی مانگ رہا تھا، اتنے میں ابھی معافی مانگ رہا تھا وہاں پہ کھڑا تھا حضرت عمر اس کے سر پہ آ گئے جی. جب آئے نا تو آپ نے فرمایا تو نے شراب پی ہے؟ کہا کہ نہیں جی. کیا کی جی؟ نہیں جی. تیرے ہاتھ میں بوتل تھی تو نے بغل میں چھپا لی، بوتل میں کیا تھا؟ کہنے لگا جی بوتل میں دودھ تھا. کیا تھا جی؟ دودھ تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جلال میں فرما دکھاؤ نا مجھے کون سا دودھ لے کے پھر رہا توں. جیسے ہی بوتل نکالی نا وہ واقعی دودھ تھا. وہ کیا تھا جی؟ واقعی دودھ تھا. دونوں ہی حیران. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیرے بارے میں سنا تھا کہ تو شرابی ہے،
وہ شراب پیتا ہے. اب تجھ سے پوچھا تو تو نے کہا میں نے شراب نہیں پی. اور تیرے ہاتھ میں بوتل شراب کی اور تو کہتا ہے دودھ ہے. وہ واقعی دودھ ہے. اور جہاں پہ بات ہے شرابی کی وہ خود بڑا حیران, شراب میں نے پی, بوتل میں نے لی, بوتل کے اندر شراب میں نے ڈالی, میرے صرف لب ہلے ہیں کہ اس میں دودھ ہے تو واقعی دودھ ہو گیا. وہ خود بڑا حیران. اللہ رب العزت کی ہاتھ میں غیب سے آواز آئی, عرش الہی سے آواز آئی کہ اے عمر, میرے بندے نے شراب ہی پکڑی ہوئی تھی, شراب پی کے بھی آیا تھا, لیکن میرے بندے نے سچے دل سے توبہ کی ہے. اور ایسی توبہ کی ہے کہ مولا آج کے بعد شراب پینا بڑی دور کی بات, میں شراب کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. اس کی یہ سچی توبہ مجھے اتنی پسند آئی ہے, میں نے جو اس کے لبوں سے نکلا میں نے وہی کر دیا. جی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں دنیا میں جب وہ اللہ کا قرب پا لیتے ہیں, اور اللہ کا قرب توبہ سے ہی حاصل ہوتا ہے. اللہ کا قرب عبادات سے. اللہ اپنا قرب ہمیں 5 وقت عطا فرماتا ہے. اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو, اللہ خود ہمیں اپنا قرب دیتا ہے. یہاں پہ سبیل لگ جائے نا بھائی, 5 ٹائم کی روٹی لبنی جائے, میں اپنا سارا خاندان چوک کے لانا چل گا ہوں گا. پہلے آ کے شمار ہو جاؤں گا کہ ہم مجھے مل جائے میں لے کے جاؤں. تو اللہ رب العزت 5 وقت بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا کہ آ جاؤ لے لو مجھ سے. لیکن بندہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا. وہ ہمارے دانا قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی وقت ہے رب کے حضور جھک جاؤ, اللہ کی نماز پڑھ لو, اللہ کی طرف رجوع کر لو, اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے گی. جب نماز جنازہ پڑھی جائے گی نا, جب روح نکل جائے گی, پھر توبہ شوبہ کے دروازے بند ہیں. پھر بندہ جتنی مرضی معافی مانگتا پھر کوئی چکر نہیں ہے صاحب. ابھی وقت ہے. اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات, میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ میں دیکھوں جو تم میں سے میرے پاس آئے گا. مرنے کے بعد ہم سب نے ابلیس کے پاس نہیں جانا, مرنے کے بعد ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اللہ فرماتا ہے میں دیکھوں جو میرے پاس پیش ہوں گے نا, میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں. میں نے تمہیں مہلت دی تھی, یہ زندگی مہلت ہے. یہ یاد رکھیں میں اور آپ اپنا ایک وقت گزار آئے ہیں, یہ دوسرا وقت ہے. ہم پہلے عالم ارواح میں جب ہم روحیں تھی نا, ہم اپنا ایک وقت گزار رہے ہیں. یہ عالم اجساد ہے, یہ ہمارا جسموں کا جہان ہے, ہم جسموں کے ساتھ موجود ہیں, یہ ہماری آزمائش ہے. اللہ فرماتا ہے لو یعمر الف سنہ, جب حساب و کتاب ہوگا ہم پھر کہیں گے اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے, ہم دنیا میں دوبارہ جائیں گے اور نیکیوں کے کاموں کے ہم باہر لگا دیں گے. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں 1000 سال بھی عمر دے دوں گا, تم نے وہی کرنا جو اب کر کے آئے ہو. یہ مہلت ملی ہوئی ہے. وقتی طور پہ ہم کہتے ہیں کام کام کام, کبھی کام کو بھی کہہ لیں نماز نماز نماز. ہم نے رب کو بھی راضی کرنا. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات. وما توفیقی الا باللہ.